بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں تلوار کی اہمیت۔ ایک مختصر بیان۔ تنبیہ: اسلام کو امن کا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ تلوار کا استعمال عام طور پر خود دفاع اور جنگ کے وقت کیا جاتا تھا۔ یہ مضمون تاریخی تناظر میں تلوار کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے، نہ کہ کسی مذہبی یا سیاسی نظریے کو فروغ دینے کے لیے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں تلوار خود دفاع۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو مظالم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تلوار ان کے خود دفاع کا ایک ذریعہ تھی۔ علامتی اہمیت: تلوار کو اکثر طاقت اور انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جنگ: اسلام کے پھیلاؤ کے دوران کئی جنگ ہوئے جن میں تلوار کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ تلوار کا اسلامی ثقافت میں مقام۔ فوجی تربیت: مسلم حکمرانوں نے فوجی تربیت کو فروغ دیا جس میں تلوار بازی بھی شامل تھی۔ فن اور ادب: تلوار کو اسلامی فن اور ادب میں اکثر تصویر کیا گیا ہے۔ دینی علامت نگاری: کچھ صوفی فرقوں میں تلوار کو روحانی علم اور نجات حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ تلوار کا جدید دور میں اہمیت۔ تاریخی اہمیت: تلوار اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے اکثر مذہبی اور ثقافتی تہواروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ فن اور دستکاری: تلوار کو آج بھی فن اور دستکاری کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ: اسلام کی تاریخ میں تلوار کا کردار پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہے۔ یہ خود دفاع، جنگ، اقتدار اور روحانیت سے وابستہ ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور تلوار کا استعمال ہمیشہ جنگ کے لیے نہیں کیا جاتا تھا۔ تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں ہیں، تاہم ان کے پاس کوئی ایک خاص تلوار نہیں تھی جس کا نام مسلسل استعمال کیا جاتا ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ بہت سی تلواریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی تلواریں تھیں جن کا انہوں نے مختلف مواقع پر استعمال کیا تھا۔ ناموں میں تنوع: ان تلواروں کے نام مختلف ذرائع میں مختلف طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تاریخی نقطۂ نظر: تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ ناموں میں تبدیلی یا غلط فہمی ہونے کا امکان رہتا ہے۔ کچھ مشہور تلواریں: کچھ تاریخی ذرائع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل تلواروں کا ذکر ملتا ہے۔ المأثور، المتھور: یہ تلوار انہیں ان کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ العزب، الادھبے: یہ تلوار انہیں ان کے ایک ساتھی نے تحفے میں دی تھی۔ الرسوب، الرسوب: اس تلوار کے بارے میں بھی کچھ ذکر ملتے ہیں۔ دھیان دینے والی باتیں: علامتی اہمیت: ان تلواروں کا مذہبی اور ثقافتی اہمیت زیادہ ہے۔ انہیں طاقت، انصاف اور اسلامی تاریخ کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تاریخی درستگی: ان تلواروں کے بارے میں تمام معلومات مکمل طور پر تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ کچھ معلومات افسانوں یا لوک کہانیوں پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ: اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک خاص تلوار کا نام یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تلواروں کا اسلامی تاریخ میں اہم مقام ہے۔ یہ تلواریں طاقت، انصاف اور اسلامی تاریخ کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور تلوار۔ خصوصیات: دو دھاری، بھاری وزن کی تلوار جسے حضرت علی علیہ السلام نے جنگوں میں استعمال کیا تھا۔ اہمیت: اسلامی روایات میں ذوالفقار کو بہادری، طاقت اور انصاف کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 2. Mimsa. مقام: ایک قدیم عرب تلوار جسے جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ خصوصیات: سیدھی، لمبی اور دو دھاری تلوار۔ اہمیت: عرب جنگجوؤں کے لیے ایک روایتی اور قابل احترام ہتھیار تھا۔ 3. Shamshir. مقام: ایک ایرانی نژاد تلوار جو بعد میں اسلامی دنیا میں مقبول ہوئی۔ خصوصیات: خمدار، لمبی اور تیز دھار کی تلوار۔ اہمیت: ایرانی فوجیوں کے لیے ایک مشہور ہتھیار تھا اور بعد میں اسلامی فوجوں میں بھی اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ 4. Yamani. مقام: یمن سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور تلوار۔ خصوصیات: سیدھی، لمبی اور بھاری وزن کی تلوار جسے اکثر شہسوار استعمال کرتے تھے۔ اہمیت: یمنی تلواروں کو ان کی کیفیت اور خوبصورتی کے لیے سراہا جاتا تھا۔ 5. Kilabar. مقام: ایک ترک نژاد تلوار جسے اسلامی سلطنت عثمانیہ میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ خصوصیات: خمدار، لمبی اور تیز دھار کی تلوار جسے اکثر پیادہ سپاہی استعمال کرتے تھے۔ اہمیت: عثمانی فوج کی طاقت اور عروج کا ایک علامت سمجھی جاتی تھی۔ نوٹ: یہ فہرست صرف چند مثالیں ہیں
اور اسلامی دنیا میں مختلف اقسام کی تلواریں موجود تھیں۔ تلواروں کی ساخت، سائز اور ڈیزائن میں مختلف علاقوں اور زمانوں کے مطابق تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔